دوستوں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شہر سے دور ایک ہرا بھرا سا گاؤں تھا اور اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس قصبے میں شیرا نامی کسان اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرتا تھا۔ شیرا انتہائی ایماندار اور مخلص انسان تھا اور جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کر اور کھیتی باڑی کر کر اپنے گھر کا گزارا کیا کرتا تھا۔ شیرا تھا تو غریب لیکن دل سے بڑا امیر تھا۔ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے ملتا، اچھی زبان کا مظاہرہ کرتا اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ اس کی اس عادت سے گاؤں کے سارے لوگ اسے بہت پسند کرتے۔ ایک دن بہت تیز دھوپ تھی اور موسم گرمی کا تھا۔ شیرا کام کر کر کے تھک گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اف خدایا، آج تو بہت کام تھا، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے اللہ، ہم غریبوں پر رحم فرما، ہماری مدد فرما۔ شیرا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک سفید پوش بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بابا جی شیرا کو دیکھ کر وہاں ٹھہر گئے اور شیرا سے کہنے لگے، بیٹا، مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے، پانی پلا دو بیٹا۔ ارے بابا جی، آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ شیرا جلدی سے جاتا ہے اور مٹکے میں پانی بھر کر لے آتا ہے اور پینے کے لیے اس بابا جی کو دیتا ہے۔ جیسے ہی شیرا پانی کا مٹکا لا کر رکھتا ہے، اس بابا کی شکل اچانک بدل جاتی ہے اور اس بابا کا ایک جن بن جاتا ہے۔ ارے کون ہو تم اور تمہاری شکل اچانک کیسے بدل گئی؟ اے نوجوان، میں ایک جن ہوں اور میں ہمیشہ سے نیک لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں۔ آج بھی میں ایک بوڑھے بابا کی شکل میں تیری مدد کرنے آیا ہوں۔ مجھے پیاس لگی تھی اور تو میرے لیے پانی لے کر آیا۔ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس لیے میں تجھے اس نیکی کا صلہ دوں گا۔ یہ بول کر جن اپنا ہاتھ گھماتا ہے اور وہاں پر ایک دیا آ جاتا ہے۔ شیرا اس دیے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ جن کہتا ہے، یہ لو جوان، یہ دیا تمہارے لیے انعام ہے۔ لیکن یہ دیا میرے کس کام کا؟ نوجوان، یہ کوئی عام دیا نہیں ہے، یہ کرشماتی اور جادوئی دیا ہے۔ تم اس دیے کو جلا کر اس سے جو بھی مانگو گے یہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے گا۔ اب جاؤ، جلدی جلدی جاؤ اور یہ دیا لے جاؤ اپنے گھر۔ جن اپنی بات مکمل کر کے غائب ہو جاتا ہے اور شیرا دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اسے جادوئی دیا مل گیا ہے جو اس کی ساری خواہشیں پوری کر دے گا۔ شیرا اس جادوئی دیے کو لے کر فوراً اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو بلاتا ہے۔ ارے سنتی ہو، جلدی ادھر آؤ، دیکھو میں کیا لایا ہوں، یہ دیکھو یہ دیا۔ ارے کاہے کو اتنا شور مچا رہے ہو؟ آخر میں اس دیے کا کیا کروں؟ اچار ڈالوں اس کا؟ ارے پاگل، یہ کوئی معمولی دیا نہیں ہے، اس کو جلا کر اس سے جو بھی مانگو گے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، میں اس دیے سے اپنے کھانے کے لیے کچھ اچھی سی چیز منگواتی ہوں۔ یہ بات بول کر شیرا کی بیوی دیے کو حکم دیتی ہے کہ میرے کھانے کے لیے کوئی اچھی سی چیز لے کر آؤ، اور تھوڑی ہی دیر میں کھانے کے لیے بہترین قسم کا کھانا آ جاتا ہے۔ شیرا اور اس کی بیوی واقعی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ دیا تو بڑے کام کی چیز ہے۔ شیرا وہ دیا اپنی بیوی کے حوالے کر کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ شیرا کے چلے جانے کے بعد شیرا کی بیوی اس دیے کو حکم دیتی ہے کہ ہمیں یہ چھوٹا گھر نہیں چاہیے، ہمیں ایک بڑا گھر لا دو، اور فوراً ہی ان کا گھر چھوٹے سے تبدیل ہو کر بڑا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شام ڈھلے جب شیرا کھیتوں سے واپس لوٹتا ہے اور اپنے گھر کے نزدیک پہنچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ ارے یہ میں کہاں آ گیا؟ یہ اتنا بڑا گھر کس کا ہے؟ ارے یہ گھر ہمارا ہی ہے اور یہ سب اس دیے کا کمال ہے۔ اب چلو، جلدی اندر چلو۔ شیرا اور اس کی بیوی نیا گھر پا کر بہت خوش تھے اور اب تو ان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔
शेरा की बीवी ने जाकर पूछा, कौन हो और क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हो? बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दो बेटा। यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। बड़े आए मुंह उठाकर चले आते हैं, पानी पिला दो। कौन बदतमीज है जो दरवाजे पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है? उसे कहो कि दफा हो जाए यहाँ से। दोनों मियाँ बीवी बूढ़े बाबा को खूब जलील करके प्यासा ही दरवाजे से वापस भेज देते हैं। लेकिन शेरा ये नहीं जानता था कि जिस बूढ़े बाबा को उसने जलील किया है, वो बूढ़ा बाबा असल में वही जिन है जिसने उसे जादुई दिया दिया था। थोड़ी देर में शेरा के बच्चे को भूख लगती है और उसकी माँ उसके लिए दिए को बोलकर खाना मंगवाती है, लेकिन खाना नहीं आता। शेरा और शेरा की बीवी हैरान रह जाते हैं कि दिया काम क्यों नहीं कर रहा। बार बार बोलने पर भी दिया अपना असर नहीं दिखाता। शेरा के जहन में फौरन ख्याल आता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई और कहीं दरवाजे पर आने वाला बूढ़ा बाबा वही जिन तो नहीं था। शेरा फौरन भागा भागा जाता है और बूढ़े बाबा को आवाज़ देता है नेक जिन, मेरी बात सुनो, खुदा के लिए रुक जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें अपने दरवाजे से डांट कर भगा दिया। मैं नहीं जानता था कि उस वक़्त दरवाजे पर तुम हो। अब मेरा वो दिया भी काम नहीं कर रहा। खुदा के लिए मेरी मदद करो। ए नौजवान, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तूने अपनी आजमाइश के वक्त में अपनी नीयत को ख़राब कर लिया। अब अगर मैं चाहूँ भी तो वो दिया तेरे किसी काम नहीं आ सकता। जिस वक्त मैं तेरे दरवाजे पर पानी मांगने आया था, वही तेरी असल आजमाइश का वक्त था। अगर तू उस वक्त अपना दिल बड़ा कर देता और मुझे पानी पिला देता तो शायद वो दिया ज़िंदगी भर काम करता, लेकिन तूने उस वक्त मुझे बुरा भला बोलकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। लिहाजा अब वो दिया तेरे किसी काम का नहीं। वो दिया अपनी ताकत सिर्फ तब तक दिखाता है जब तक कोई शख्स नेकी के काम करे। जब कोई शख्स नेकी के कामों से बाहर निकल जाए तो वो दिया भी अपना काम करना छोड़ देता है। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जिन तो अपनी बात मुकम्मल करके चला जाता है, लेकिन शेरा जिंदगी भर के लिए हाथ मलता रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान चाहे जितनी भी बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन उसे अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इंसान अगर बुरे हालात से निकलकर अच्छे हालात में आ जाए तो भी उसे अपना अमल हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए, क्योंकि इंसान को कभी भी आसमान से ज़मीन पर गिरने में देर नहीं लगती।